بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ اس سے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر، کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں جانے دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول سا بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی، نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی ان کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی، اور خالہ کا چھوٹا سا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہی لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی، لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہے ہوں اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہتے، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتے۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں دے رکھی تھیں جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو سکتی ہے۔ خیر، اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک سیڑھی بنا آواز پیدا کیے میں قدم رکھتی ہوئی چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی تھی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان نما چیز گرا رہی ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور سے فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے لٹک رہی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے بہت عجیب سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی اور جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی، میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے۔ خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی تو وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اچانک سے میرے ذہن میں رات والا منظر گھوم گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ میں رات والا منظر جو دیکھا اس کے بارے میں خالہ سے کچھ پوچھتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا وہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں تمہیں اصل بات بتا دیتی ہوں۔ تمہارا خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس غریب کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب اکثر جب چاندنی رات ہوتی ہے اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے، اور جب تک لوہے کی تاروں سے رگڑو نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تم نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ ہی لیا ہے۔ خالہ کی باتیں سن کر مجھے انسان کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا تھا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی اس سے بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی کہ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔